السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی آیات 14 تا 17 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا ان کی جو محبت ہے وہ مزین کر دی گئی، دنیا کی چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ من النساء والبنین، عورتوں کی محبت جیسا کہ اور بیٹوں کی، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے ڈھیر ان کی محبت، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے اور جانور اور کھیتی، اس کی محبت لوگوں کے لیے مرغوب کر دی گئی، مزین کر دی گئی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہترین انجام بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے ان لوگوں سے، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں، جنت، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی خوشنودی کا اعلان بھی، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ یہ ہیں، یہ متقین اور جنت والے جو یوں کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، وہ سچے ہیں، والقانتین، اور وہ فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور وہ انفاق یعنی خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں، سحر کے اوقات میں، وہ جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، ان اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان آیات میں بہت سارے موضوعات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور اللہ نے یہاں ہمیں پیدا کیا، اور اس دنیا میں اللہ نے وسائل بھی رکھے ہیں اور ان کے استعمال کی ترغیب بھی دلائی ہے،
اور بندوں میں کچھ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ گھر گھر ہستی کا نظام اور یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ البتہ یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں ان کی حکمت بھی ہے، ان کی ضرورت بھی ہے، البتہ یہ عارضی معاملہ ہے، دنیا عارضی معاملہ ہے۔ اس سے بہتر اور بہترین معاملہ وہ آخرت کے ٹھکانے کے اعتبار سے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کا ٹھکانہ ان کے لیے وہاں کامیابی جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، خوف خدا دل میں ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے زندگی گزاریں، اور دنیاوی رویے بھی اختیار کریں، دنیاوی معاملات کو بھی انجام دیں، دنیاوی تعلقات محبتیں ان سے بھی وہ متعلق رہیں تو تقویٰ اختیار کرتے ہوئے۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنت، اس کی نہریں، پاکیزہ جوڑے ان کے لیے وہاں ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے اعلان ایسے لوگوں کے لیے ہوگا۔ یہ جنت پانے والے متقین ہیں، ان کی صفات آگے بیان ہوئیں۔ یہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جہنم کی آگ، اس سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ آج گرمی کی شدت پورے ملک میں ہے، کہیں 38 اور 48 ہے، اور کہتے ہیں فیل لائک 45 ہے، تو کہیں 48 اور 49 اور 50 کی پریڈکشن بھی ہے، اور کہیں اتنا چل بھی رہا ہے۔ یہ دنیا کی گرمی ہے، لیکن بہرحال دنیا عارضی ہے، تو دنیا کی گرمی اور اس کی شدت بھی عارضی ہے۔ آخرت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر وہاں کوئی جہنم میں پڑا ہوگا تو وہاں کی گرمی اور عذاب اور اس کی شدت بھی دائمی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان والے ایمان لاتے بھی ہیں، اللہ سے بخشش کا سوال بھی کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی التجا بھی کرتے ہیں۔ صرف دعائیں نہیں کرتے، دوائیں بھی کرتے ہیں۔ جنت پاتے ہیں، یعنی پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور جنت والوں کے اوصاف بھی اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، اور فرما برداری کی روش پر جمے رہتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آئیے ان آیات کا تھوڑا مختصر مطالعہ کرتے ہیں اس ایک چھوٹی سی تمہید کے بعد۔ فرمائیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، ان کی جو محبت ہے وہ مزین کی گئی ہے۔ اور یہ محبتیں کون کون سی ہیں؟ عورتوں کے تعلق سے، بیٹوں کے تعلق سے، سونے چاندی کے ڈھیروں کے تعلق سے، اسی طرح نشان زدہ گھوڑے، بڑی دولت تھی اس وقت، اور اسی طرح اور مویشی، مال مویشی ہم بھی کہتے ہیں، اور یہ کھیتی فصل وغیرہ۔ یہ جو محبتیں گنوائی گئی ہیں ان کی اپنی ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک جذبہ رکھا ہے جس کو ہم خواہش نفس بھی کہتے ہیں، جس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور زنا کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ زنا کا راستہ تو بیماریوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، گندگیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے، گھر کی تباہی، گھر بنتا ہی کہاں ہے زنا کے نتیجے میں، معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں گھر بنتا ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات چلتے ہیں۔ زوجین میں اللہ نے مودت اور رحمت رکھی ہے تو اسے اپنی نشانی قرار دی اللہ تعالیٰ نے۔ من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی محبت کا ذکر کیا، اور کوئی شک نہیں ہے مردوں میں عورتوں کے تعلق سے کشش رکھی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے کوئی فتنہ، یعنی مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں کے فتنوں سے بڑھ کر نہیں چھوڑا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں عورتوں کے فتنوں سے۔ بہرحال یہی محبت جو رکھی گئی ہے، اگر یہ صحیح رخ پر نہ رہے تو زنا کی طرف بندہ جاتا ہے، جو گندگی کا ڈھیر ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو یہ جذبہ رکھا ہے اللہ نے، مردوں میں عورتوں کے تعلق سے کشش رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ پھر اللہ ہی نے جذبہ بندے میں رکھا کہ بہرحال وہ شادی کے نتیجے میں، نکاح کے نتیجے میں مشقتیں تو جھیلے گا۔ یعنی اگر ذرا سادہ انداز میں بات کی جائے، جس کو انگلش میں ہم لائٹر موڈ کہتے ہیں، اگر سادہ انداز میں بات کی جائے تو بہرحال بندہ دیکھتا ہے دوسروں کو، اپنے والد کو بندے نے دیکھا ہوتا ہے، اپنے چچا کو دیکھا ہوتا ہے، معاشرے کے اور لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ مسکرا بھی رہے کہ نکاح کے بعد کیا کچھ بیتتی ہے انسان پر، یہ گھر گھر ہستی کے معاملات چلانا۔
گھر گھر ہستی کے معاملات چلانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، مگر یہ جذبہ رکھا ہے اللہ نے، اور ان ساری مشقتوں کو بندہ جھیلتا ہے۔ پھر اولاد ہے، بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت رکھی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال بڑھاپے میں اولاد سہارا بنتی ہے، کوئی معذوری آ جاتی اولاد سہارا بنتی ہے، اسی طرح گھر گھر ہستی کے معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ جو نکاح کے تعلق سے، یوں کئی خواہش کی تکمیل کے تعلق سے ایک جذبہ رکھا گیا انسان میں، بڑا پوٹنٹ بھی ہے اور بڑا پروڈکٹیو بھی ہے اور بڑا پرپسفل بھی ہے، بامقصد ہے، شدید جذبہ ہے، لیکن نکاح کا راستہ شریعت نے عطا کیا، جس سے گھر وجود میں آتے ہیں، معاشرے تعمیر ہوتے ہیں، اولاد حاصل ہوگی تو یہ گھر وسیع ہوگا۔ معاشرے کو چلانے کے لیے مختلف فیلڈز کے اندر ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، اساتذہ بھی چاہیے، اور دیگر فیلڈز کے لوگ بھی چاہیے۔ کہاں سے آئیں گے؟ انسانوں نے یہ کام کرنا ہے نا۔ تو یہ اللہ نے شدید جذبہ رکھا جو نکاح کے ذریعے پورا ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں گھر گھر ہستی کے معاملات معاشرے چلتے ہیں۔ آگے جو ذکر ہے سونے چاندی کی ڈھیر، مراد مال کی محبت۔ اسی طرح خاص جس تناظر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جس ماحول میں، وہاں مال مویشی کا معاملہ، فصل کا معاملہ آج بھی ہے۔ پنجابی میں، سرائکی میں تو مویشیوں کو مال ہی کہا جاتا ہے نا، اور بہرحال کیٹل فارمنگ ایک بہت بڑا گوشہ ہے معیشت کو چلانے کے اعتبار سے۔ ابھی ہمارے ہاں قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، اربوں کا بزنس اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال مویشی، ان کی محبت بھی ہے۔ شہروں میں اگر جائیداد مختلف نوعیت کی ہے تو دیہاتوں کے اندر یہ جانوری سب سے بڑا مال ہوا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے ہمارے معاملات دنیا کو چلانے کے لیے۔ مارکیٹس بنیں گی، بزنس ہوگا، کچھ سیل کرے گا، کوئی پرچیز کرے گا، کمائی ہوگی، تبھی اپنی حاجات بھی بندوں کی پوری ہوں گی، معاشرہ بھی چلے گا۔ یہ ساری چیزیں بجا ہیں۔ یہ گھر گھر ہستی کے معاملات، یہ بیوی بچوں کے معاملات، یہ کاروبار کرنے کے معاملات، یہ نوکری کرنے کے معاملات، یہ معیشت کو چلانے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی، اور اس دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت چلا رہا ہے۔ البتہ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ متاع کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں حقیر سا سامان، اور اس کو کئی اعتبارات سے سمجھایا گیا۔ کسی عرب کی ایک مثال دی گئی، کوئی کوا آیا اور ایک خاتون نے کپڑا جو کہ خراب ہو گیا تھا، ناپاک ہو گیا تھا، اس کو دھو کر لٹکایا کہیں سوکھنے کے لیے۔ اب آپ غور کریں، وہ کپڑا جو ناپاک ہو اور اس کو جب دھویا جائے تو اس وقت بدبو اور آتی ہے، پھر سوکھتا ہے تو وہ بدبو ختم ہوتی ہے۔ اس نے وہ لٹکایا اور وہ کوا وہ کپڑا لے کے چلا گیا۔ کوے چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میری متاع لے کے چلا گیا، یہ تو میری متاع لے کے چلا گیا، حقیر سی شے ہے اور لے کر چلا گیا۔ یہاں سے بھی لفظ متاع کو سمجھیں تو یہ سارا دنیا کا معاملہ، یہ مال، اسباب، یہ دولت، یہ خزانے، یہ ڈھیر، یہ بجا، یہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسٹ لگتا ہے، ایک اثاثہ لگتا ہے، مگر یہ اصل ایسٹ، یہ اثاثہ نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا حقیر سا سامان ہے۔ کس کمپیریزن میں بات آ رہی ہے، کس موازنے میں؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کے جنازے پڑھے، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کچھ لے کے گئے وہ لوگ؟ کوئی کفن میں جیب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کوئی پیسہ روپیہ، کوئی چاندی کے سکے، سونے کے سکے، کوئی آن لائن ٹرانزیکشن، کچھ نہیں ہوتا۔ سامنے کی بات ہے، ہمارے نگاہوں کے سامنے کی بات، اور اللہ کی کتاب بھی بتا رہی ہے۔ ہاں، دین بڑا پیارا ہے جب ہم اس دین کے تابع ہو کر صرف نماز میں نہیں، جمعے کی 2 رکعت میں نہیں، 5 وقتہ نماز میں نہیں، رمضان کے 30 دن اور عمرے کے 21 دن اور حج کے 40 دن کا اسلام نہیں، ٹوٹل اسلام، ہر معاملے میں اپنے آپ کو جھکا کر چلیں گے تو ہاں، حدیث میں آیا اگر کسی کی بیوی ہے اور اللہ کی وہ بندی نیک ہے تو حدیث میں آیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ اب بعض لوگ حسرت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی تو نیک نہیں ہے، تو خود بنو گے تو بنے گی نا، خود دین پر چلو گے تو چلے گی نا، تم دین کو ترجیح بناؤ گے تو وہ بھی دین کی ترجیح بنائے گی نا، تم آگے بڑھو گے تو تمہارا ساتھ دے گی نا۔ تو نیک بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ اولاد کے بارے میں ہے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، بندہ
چلا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، نام اعمال بند ہو جاتا ہے 3 کاموں کے سوا: ایک صدقہ جاریہ کا عمل جس سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ ملے، دوسرا وہ علم جو دوسروں کو پہنچایا سکھایا جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرنے والی ہو، مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گی۔ تو اسی اولاد کو پہنائیں، کھلائیں، سب کچھ کریں جائز طریقے پر، یہ نہیں کہ اولاد کی جائز ناجائز ہر بات پوری ہو رہی۔ آئی فون اگر میری اولاد کے پاس نہیں تو میں سب سے بڑا محروم آدمی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے یہ لچھن پورے کرنے کے لیے، اس کے یہ تقاضے پورے کرنے کے لیے حرام میں منہ ڈالا جائے تو یہی فتنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو اولاد کی جائز طریقے پر کفالت کریں، اس کو اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کی طرف لائیں، امتی بنائیں۔ یہی اولاد ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی، اجر کا باعث بنے گی ہمارے لیے۔ یہ ہے دین کا معاملہ، دین کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن اس کے برعکس بیوی، بچے، گھر والے، ان کی جائز ناجائز ہر خواہش پوری ہو رہی اور وہ اللہ کے احکامات کو توڑے، ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل بھی نہ ہو۔ یعنی وہ ٹی وی کی اسکرین، ایل سی ڈی کی اسکرین، اسمارٹ فون کی اسکرین توڑے تو غصہ آئے، مگر وہ اللہ کا حکم توڑے اور ہمیں غصہ نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین ہماری ترجیحات میں نہیں، دین ہماری پرائرٹی میں نہیں۔ لیکن دین ترجیحات میں ہو اور دین کے مطابق گھر والوں کی کفالت کریں، ان کی جائز حاجات کو جائز طریقے پر پورا کریں اور ان کو دین میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ایسٹ اور آخرت کا سرمایہ، یہ اولاد، یہ گھر والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مال ہے، حلال پر کما رہے حرام پر، یہ ہمارا امتحان ہے۔ حرام کا کما رہے تو یہ جہنم کے انگارے، حدیث میں آتے حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رزق حلال کمانے والا، حدیث میں آتا الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ حلال سے کما رہے حرام سے، حرام کی جائیدادیں، حرام کی بلڈنگ، حرام کے پلازا کھڑے ہوں تو قبر میں 1 ٹکا نہیں جانے والا۔ بہرحال تو یہ تصور کلیئر رہے، اور سوال ہونے کہ قیامت کے دن مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ تو دنیاوی یہ معاملات چلیں گے اسباب کے تحت، یہ محبتیں بجا ہیں اور یہ با مقصد ہیں، مگر شریعت کے تابع رہ کر، دین کے تابع رہ کر۔ لیکن آخری بات بہرحال کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ فکر مند ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے جنت میں ساتھ ہوں؟ ہم میں سے کتنے لوگ فکر مند ہیں کل قیامت کے دن ہمیں ذلت نہ اٹھانی پڑے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ دنیا عارضی اور فانی چند روزہ ہے اور آخرت دائمی ہے؟ اور کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا طرز عمل یہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ ہم آخرت کے طلبگار ہیں؟ کیا میں اپنی اولاد کے سامنے ڈسکشن کرتا ہوں تو میں کن لوگوں کو ایز اے رول ماڈل پریزنٹ کرتا ہوں؟ کن لوگوں؟ بڑے کمال کے لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ، کن لوگوں کو؟ دنیا پرستوں کو یا آخرت کے طلبگاروں کو؟ وہی میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا طلبگار بنائے۔ دنیا ہے مگر عارضی ہے، دائمی ہے، اور آخرت حقیقی ہے، یقینی ہے، اور دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، آخرت دائمی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سادہ سا جملہ، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، بڑا پیارا سا جملہ کسی بزرگ نے سمجھایا کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کی فکر کرو، اور میں ایک لفظ کا اضافہ کروں، ٹینشن اتنی لو جتنی دنیا میں رہنا ہم نے، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو۔ سادہ سی بات ہے، 2 2 4 کی طرح، جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کی فکر کرو، میں اضافہ کر رہا ہوں ٹینشن اتنی ہی لو، اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو اور آخرت کی ٹینشن لو۔ سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر بات کیا ہے؟ یہ جس دنیا میں تم نے دل لگا رکھا ہے، جس دنیا کو تم نے مطلوب بنایا، جس دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا، جس کے پیچھے تم دوڑے چلے جا رہے ہو، جس کے پیچھے تم دیوانے ہو گئے ہو، جسی کے اندر تم ڈوب چکے ہو، اس کے مقابلے میں کیا بہتر ہے میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ اپنے حضور، اپنے نبی علیہ السلام سے کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا، للذین اتقوا عند ربہم جنات، جن لوگوں نے اپنے رب کا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ بار بار یہ ذکر آتا ہے، دل میں اللہ کا خوف رہنا کہ مجھے اور آپ کو، ہمیں موت آنی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
اور اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. ہم لاگ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے نہیں چل سکتے. ہماری یہ چیٹنگ ہمارا یہ آرٹ، ہمارا یہ ہاتھ دکھانا دنیا میں چل سکتا ہے، مخلوق کو بیوقوف بنانے میں اللہ کے سامنے نہیں چل سکتا. وی کین پلے ود دا کریشن، ہم مخلوق کے ساتھ کھیل تماشا کر سکتے ہیں، بٹ وی کی ناٹ پلے ود اللہ سبحانہ وتعالی. ہم اللہ کے ساتھ کھیل تماشا نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات. اللہ یقین، اس بات کا یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ساری دنیا نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چلا میرے رب کو پتہ ہے. یہ ہے خوف خدا. اور اس احساس کے ساتھ بچتے بچتے زندگی گزارنا، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا، میرا اللہ میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے، اور بچتے بچتے گناہوں سے بچتے بچتے، نافرمانی سے بچتے بچتے. یہ پوری زندگی کا طرز عمل ہے. اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ جو درمیان کا مسئلہ ہے نا، منافقت والا، یہ بھی چلے گا نہیں اللہ کے ہاں. اللہ کا ماننے والا، اللہ کا نہ ماننے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. طرز عمل سے پتہ چل جائے گا. بندے مومن کی چال بتاتی ہے اللہ کو مانتا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے معاملات بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کی ڈیلنگ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. وہ ہاتھ نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا، چھپائے گا نہیں. یہ ہے کردار پوری زندگی کا. ان کے لیے جنت. اللہ کی جنت سستی نہیں. مہینے کی تنخواہ جان لگائے بغیر ملتی نہیں. بچوں کے A+ یا A* جان لگائے بغیر رزلٹ آتا نہیں. اللہ کی جنت فری میں تو نہیں ملے گی نا بھائی. تو یہ تقوی پوری زندگی کا رویہ. ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم جنات، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہروں کا ذکر بھی قرآن پاک سورہ محمد میں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صاف شفاف پانی کی نہر بھی، جس کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، یوں کہیے اس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں. صاف شفاف دودھ کی نہریں بھی، صاف شفاف شہد کی نہریں بھی، اور پاکیزہ شراب کی نہریں بھی. یہ چار کا ذکر سورہ محمد میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نہر کوثر بھی تو ہے نا. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ سے زیادہ جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی، اور دودھ سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ میٹھا. اللہ اکبر. اور حضور نے فرمایا سیدنا عمر کو رضی اللہ عنہ، اے عمر، اس پر بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، وہ پی رہے ہوں گے، ان سے ایمان والوں کو بھی پلایا جائے گا. تو پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کتنا مزہ کریں گے وہ پرندے جو پی رہے ہوں گے وہاں سے. تو حضور نے فرمایا اے عمر، سوچو یہ پرندوں کا گوشت جب اہل ایمان کھائیں گے تو وہ کتنے مزے کریں گے. خدا کی قسم جنت کا تعارف ہمارے سامنے نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کھولا ہے احادیث مبارکہ میں، قرآن نے بھی کھولا ہے. شوق نہیں پیدا ہوتا ہمارے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. فرمائے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں. زوج جوڑے کو کہا جاتا ہے، زوج کی جمع ازواج، یعنی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے زوج. تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے، اگر دنیا میں ایک مرد نیک ہے اور بیوی بدکار ہے یا نافرمانی پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک مرد کو بہتر جوڑا عطا فرما دے گا. بیوی دنیا میں فرما بردار ہے، شوہر نافرمان ہے، اس بیوی کو اللہ تعالیٰ جنت میں دوسرا بہتر میچ عطا فرما دے گا. اور سبحان اللہ، شوہر بیوی دونوں نیک ہوں اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا. اللہ ایسے گھرانے ہمیں عطا فرمائے. بہرحال مزید بھی اس میں تفصیل ہے. اور مطہرہ پاکیزہ کا ذکر آیا. جنت پاکیزہ مقام ہے. جنت میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہوگا، نافرمانی کا پہلو نہیں ہوگا، نیگیٹیوٹی کی بات نہیں ہوگی. یہ تو دنیا میں ہے. اچھے بھلے دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، مگر منظر ایسے سامنے آ جاتے ہیں سارا تقویٰ بیٹھ جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال جنت کیا ہے؟ وہ پاکیزہ مقام ہے. وہاں جوڑے بھی کیا ہوں گے؟ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ذرا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم لوگ جنت کے شوقین ہیں کہ نہیں. بات کریں نا گھروں میں ہم اپنے. کیا جنت میں جانا اور اللہ کو پانا اور اللہ کی رضا کو پانا یہ ہمارا مطمع نظر، ہمارا آبجیکٹو، ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اور ہمارے گھر والے اس معاملے میں آن بورڈ ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جنت میں واقعاتاً دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہماری فکر میں، ٹینشن میں، فرسٹریشن میں
یہ جنت کا تذکرہ اور جنت کے حصول کا معاملہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کیا، یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے، ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، ترجیح اول ہونا چاہیے. کیا ایسا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو فکر عطا فرمائے. ہاں قرآن نے جنتی گھرانوں کا ذکر بھی فرمایا. سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. پڑھیے اس آیت کو. یہ سورہ طور ہے، 27واں پارہ، سورہ طور کی آیت 21. ماں باپ ایمان پر، اولاد ایمان پر، یہ فکر ہونی چاہیے. بچے کی میتھس کمزور ہے، فکر ہے. بچے کا ایمان کمزور ہے، پریشانی ہے. بچے کی انگلش کمزور ہے، ٹینشن ہے. بچے کی نماز کمزور ہے، کوئی پریشانی ہے. غور تو کریں. ایمان ترجیح اول ہے. گھر سے کوئی شے چوری ہو گئی، گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، گھر میں چوری ہو گئی، گھر میں سے کوئی شے غائب ہو گئی، بڑے پریشانی کا معاملہ. ایمان لٹ جاتا ہے، اس کی فکر ہے. دین چلا جاتا ہے گھر سے، اس کی فکر ہے. چیک تو کریں. بہرحال فرمایا وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ہے. آخری دو نعمتیں جو جنت میں ملنی. بہت کچھ جنت میں ہے. اصل تو حدیث میں آتا ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. ان امیجنیبل ہے جنت، تصور ہی ممکن نہیں. تبھی تو جنت جنت ہے. نیاگرا فال ہے، میں جا نہیں سکتا، میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا. سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہے، میں جا نہیں سکتا، میں انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں گا. آئی کین امیجن. رینبو کلرز کے پہاڑ چائنا کے اندر ہے، میں جا کے نہیں دیکھ سکتا، میں پکچرز میں دیکھ لوں گا، ویڈیو میں دیکھ لوں گا. آئی کین امیجن. میں تصور کر سکتا ہوں ان چیزوں کا. جہاں جا نہیں سکتا تصور کر سکتا ہوں. لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. بہرحال آخری دو نعمتیں کیا ہیں؟ سیکنڈ لاسٹ، آخر سے پہلی والی کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا بندوں سے اور کیا چاہیے؟ جنت والے، یا اللہ تو نے جہنم سے بچایا، تو نے جنت عطا فرما دی، اتنی کچھ نعمتیں دے دی اللہ، اب کیا بچا؟ اب اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا ہوگی. میں تم سب سے راضی، ہمیشہ کے لیے راضی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. لاسٹ ون، آخری کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ حجاب کو ہٹائے گا، پردے کو ہٹائے گا اور اپنا دیدار اپنے بندوں کو کرائے گا. 14ویں کا چاند نکلا. بخاری شریف کی حدیث. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھتے ہو؟ عرض کی دیکھتے ہیں. اس کے دیکھنے میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی رکاوٹ؟ یا رسول اللہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. کہا ایسے اپنے رب کا دیدار کرو. دا لاسٹ ون، ناٹ دا لیسٹ ون بٹ دا لاسٹ ون، اللہ اپنا دیدار کرائے گا بندوں کو. شوق ہے ہمیں، یقین ہے، فکر ہے. جس کو مانتے ہیں، مانتے بن دیکھے اس کو سجدے کر رہے ہیں آج، اس کے دیدار کا شوق. اللہ اکبر. جنت کا ایک غوطہ جس بندے مومن نے لینا ہے نا، یعنی بڑی مشقتیں اٹھائیں، پہلے بھی حدیث سے بیان ہوئی. ایک غوطہ جنت میں لے گا بندہ، تفسیری حدیث ہے، تو دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا. جب جنت میں ہوگا تو اس کی راحتوں کا عالم کیا ہوگا، اور جب اپنے رب کا دیدار کرے گا تو عالم کیا ہوگا. خدا کی قسم، یہ دنیا کی ساری تکلیفیں ختم جنت کے غوطے پر. تو جنت میں بندہ ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ کا دیدار ملے گا تو اس کی راحتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ شے جو آج خدا کی قسم ہم مس کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. کون دنیا کا طالب ہے، کون آخرت کا، اللہ دیکھ رہا ہے. کون اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے آج بن دیکھے اس کو مان کر اس کا تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے جو بندہ اس کی تقوی پر لگ گیا، اس کی فرما برداری پر آ گیا، مشقتیں جھیل رہا ہے، پریشانیاں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے. تسلی ہے، پریشان نہ ہو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، اور کل تمہیں اللہ کی راحتیں ملیں گی جنت میں. اور کون دنیا کا طلبگار بن کر آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں ڈوب کر نافرمانیوں میں لگا ہوا، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا دیکھنا یہ دونوں اعتبارات سے ہے. فرما برداروں کے لیے تسلی اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ اور وارننگ کا معاملہ ہے.
اب یہ جنت والے کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یقولون، جو دعائیں کرتے ہیں، کیا؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے۔ ایمان بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دیکھیے ان غیر مسلموں کو بلکہ ان ریورٹڈ مسلمز کو سنیں، نو مسلم، نئے نئے اسلام لانے والے، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیدائشی مسلمانوں کو، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ماں باپ کلمہ پڑھ کے دنیا سے گئے، تم کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ ہمیں پریشانی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ماں باپ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ کفر پہ چلے گئے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ اللہ اکبر، قدر تو کریں۔ دوسری بات کیا ہے؟ آگے الفاظ آ رہے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا اننا آمنا، اے ہمارے بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے۔ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، ایمان نہیں تھا، غرق ہوا، اور اللہ نے نشان عبرت بنایا کہ جہنم میں جہنمیوں کا لیڈر ہوگا۔ ابو جہل کے پاس سب کچھ تھا، سرداری تھی، چودراہٹ تھی، سب کچھ تھا، مال وغیرہ تھا، ایمان نہیں تھا، وہ جہنم میں لیڈر بنے گا۔ یعنی کچھ لیڈر ہوں گے نا جہنم میں بڑے بڑے، وہ آگے ہوگا، سارے پیچھے اس کے فالوورز آ رہے ہوں گے۔ کیا نہیں تھا ان لوگوں کے بعد؟ ایمان۔ دولت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، ایمان نہیں۔ اللہ کے ہاں نجات کے لیے پہلی شرط ایمان۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ متقی لوگوں کا بیان ہو رہا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے والا، اور گناہوں سے بچنے والے استغفار کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ گناہ پر استغفار ہوتی ہے فقط، ہمارا یہ خیال ہے نا گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نہ، ایمان والے تقوی والے بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور سب کو چھوڑیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام الانبیاء پڑھ رہے ہیں، وہ تو آپ معصوم ہیں۔ امت کو تعلیم ہے کہ معصوم ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جھکنے کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں کہ مالک کمی رہ گئی، یہ تو پورا کر لے، یہ حضور کی عاجزی ہے۔ تو امت دیکھے کہ امت کو استغفار کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، کیا ذہن قرآن بناتا ہے بندے کا، کیا تربیت قرآن بندے کو دیتا ہے؟ یہ پڑھنے والا اور یہ ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کبھی اپنی نیکی پر اکڑ دکھائے گا؟ بڑا نمازی، بڑا حاجی، بڑا روزے دار، بڑا مال خرچ کرنے والا، او بھائی اس کو فکر لگی ہے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے میرا اور آپ کا، قرآن یہ تربیت مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، ورنہ عبادت کا تکبر بہت بڑا تکبر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہ کیا دعائیں ہو رہی ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی آگ میں جلا ہوا بھی ریکور کر جاتا ہے اور کبھی موت بھی واقع ہوتی، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں سورہ نساء کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مرتبہ کھال جلے گی، بدلناہم جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، بار بار ان کی کھال کو ہم بدلیں گے تاکہ مستقل وہ جہنم کی عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ ہے، ناٹ پرسنٹ، ٹائمز۔ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ باقی دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی اے سی لگاتا ہے، پنکھا لگاتا ہے، روم کولر، منع نہیں ہے بھائی، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی کہ کیا اس گرمی کی شدت کو جو ہم محسوس کر رہے ہیں تو کیا جہنم کی آگ یاد آتی؟ جہنم کا خوف ہمیں رلاتا ہے؟ جہنم کی شدت ہمیں پریشان کرتی؟ اور ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام صبح دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ شام میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ تو سوچیں کہ آپ کو مجھے جہنم کی آگ رلاتی؟ امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک دن اللہ کے رسول نے دیکھا تو ان کے آنسو نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا مرد روتے ہیں؟ گھر چھوٹا ہے بڑا نہیں، فلیٹ ہے بنگلہ نہیں، اب کرائے کا ہے اپنا نہیں،
موٹر سائیکل ہے، گاڑی نہیں، گاڑی ہے تو پرانی ہے، نئی نہیں، اسمارٹ فون ہے تو بڑا اینڈرائڈ ہے، آئی فون نہیں، اور آئی فون ہے تو وہ پرانا والا ہے. یہی رونا ہے نا. بس کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا. 50 لاکھ ہی خرچ کیے بچی کی شادی پہ. میں ڈی ایچ اے میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں. ذرا پل کے اس طرف چلے جائیں، بھائی کیا کریں، گزارا نہیں ہو رہا. 15-20 لاکھ ہی خرچ کر پائے. بڑا سادہ معاملہ ہوا ہماری بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کا. ان کو دیکھو انہوں نے 1 کروڑ خرچ کیا تھا. ہمارے ہاں عورتوں کیا مردوں کے آنسو اس پہ نکلتے ہیں. اور امت کی ماں کا رونا کس بات پر ہے؟ امت کی ماں کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. امت کی ماں کا گھر کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں کبھی. امت کی ماں نے ایک دن کہا کہ میرے پاس اللہ کے رسول آئے فجر کے بعد اور ناشتے کو پیش کرنے کو کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. تو کیا اما عائشہ بیوی بھی تو ہیں، بیوی پہ کیا گزری ہوگی؟ اس قدر چھوٹا حجرا، اللہ کے رسول حالت سجدہ میں، تو اما عائشہ کہتی میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کرتی ہوں. سجدہ تہجد کی نماز کا کتنا طویل تھا حضور کا، اور جب حضور سجدے سے قیام تو قیام بہت طویل، تو میں ٹانگ سیدھی کرتی تھی. اس لیونگ سٹینڈرڈ پر میری اور آپ کی ماں کو رونا نہیں آیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو اما عائشہ نے عرض کی کہ مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلایا ہے. مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رولا ہے. ہمارا رونا کس پر ہم دیکھیں، اور پیغمبر کے گھرانے کا رونا کس بات پر ہم دیکھیں. اور قرآن کیا کہلوا رہا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اسی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. انشاءاللہ بقیہ پھر کسی اور موقع پر کلام ہوگا. 1-2 باتوں کی بس توجہ دلانی ہے. فلسطین اور غزہ کے معاملے پر اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے تو یہ جملہ بھی پرانا ہے. اور اس وقت جو امت کے خاص طور پر مقتدر طبقات کی بے حسی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اور پریشان کن ہیں، مگر وہ مصدقہ نہیں، اس سے ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے آپ کے سامنے. کہ ہم تو پلان کر کے بیٹھے ہوئے کہ امریکہ کے سامنے جھک کر ہم نے اسرائیل کو بھی قبول کرنا ہے، اور ہم نے اسرائیل کی بھی ہیلپ کرنی ہے، اور اسرائیل کو بھی ہم نے ساز و سامان دینا ہے یا ذریعہ بننا اس کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر یہ مصدقہ باتیں نہیں ہیں، اس سے ہم اس کو کھول کر بیان نہیں کر سکتے. مگر ہم اتنا بھی کرنے کی شاید اجازت نہیں دے رہے کہ اسلام آباد میں سابقہ سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی اہلیہ اور کچھ حضرات نے غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں مظاہرہ بھی کیا اور ایک کیمپ سارٹ آف لگایا. اور گزشتہ چند دن پہلے وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے اور روند ڈالا، بار بار روندا ہے بتایا گیا ہے. 2 افراد کی شہادت بھی ہو گئی، بڑے پڑھے لکھے اور ذہین نوجوان تھے اس میں. کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور بتایا گیا کہ وہاں کی اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھی اور کیمرے بھی بند تھے یا بند کیے گئے ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے. پولیس وہاں پر کھڑی ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ وہ 144 لگانے کی وجہ سے کھڑی ہے. تو یہ غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے کو آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ کہ ہم یہ آواز دبا دیں گے؟ اور بتایا جا رہا ہے، میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی زیادہ شوق ہے ان چیزوں کی طرف، خبریں پہنچ جاتی ہیں بہرحال، کہ ہمارا اسٹیٹ میڈیا بھی خاموش ہے اس پر. بھائی ایک خبر بنی ہے، 2 افراد شہید ہوئے ہیں، گاڑی انٹر ہوئی ہے، بار بار اسے روندا ہے، پولیس والے خاموش تماشائی بنے کھڑے رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس وہاں کی بند کر دی گئی، کیمرے بند کر دیے گئے. تو یہ کیا ہے آخر؟ کیا میسج آ رہا ہے؟ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. مگر یہ کہ کوئی میسج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آواز بھی کوئی اٹھائے گا تو ہم بند کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آواز اور بلند ہونی چاہیے. جو 7 مہینے سے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مقتدر طبقات کی طرف سے بلند آواز کوئی آنی چاہیے، مگر نہیں آ رہی ہے. تو اللہ ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر ہم کوئی بلند آواز اٹھائیں اور کوئی زوردار ہماری آواز اس اسلامی ایٹمی پاکستان سے اٹھے. ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس کی کوریج سے بھی شاید روکا جا رہا ہے لوگوں کو یا میڈیا کو. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امتحان غزہ کے مسلمانوں کا بھی ہے اور امتحان میرا اور آپ کا بھی ہو رہا ہے. وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں جانیں پیش کر کے، اس کے بعد کچھ ان کے پاس بچتا نہیں ہے. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں، آپ، ہم سب
اور بالخصوص ہمارے حکمراں اور ہمارے مقتدر طبقات، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت کا درد اور اس کے آواز کو بلند کرنے اور عملی اقدامات کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔